آپ نے کہا تھا لوگوں الصلاۃ نماز 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 کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، نماز کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں، نماز جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے اپنے امتی کو یہ بھی کہا تھا جب میدان جنگ ہو رہی ہو، جنگ چل رہی ہو، جب آپس میں لڑ رہے ہو تو اس وقت بھی نماز پر قرار رکھنا، نماز قائم کرنا۔ آدھی جماعت نماز پڑھے گی اور آدھی جماعت جنگ لڑے گی، ایسے موقع پہ بھی نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہی نماز کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ نماز اللہ رب العالمین نے زمین پہ فرض نہیں کیا، آسمان میں بلا کر کے یہ گفٹ دیا، آسمان میں بلا کر کے گفٹ دیا۔ اب بتائیے میرے بھائیو، 5 وقت کی نمازیں، لیکن ہمارے یہاں رمضان آیا تو مسجد آباد اور رمضان ختم تو مسجد ویران۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کر دیتے ہو تو دوسرا چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کر دیتے ہو، یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ میرے بھائی غور کرو، جس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کی حفاظت کی، جس نے نماز کی پابندی کی، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، نماز کی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا۔ آپ نے وہ بھی قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور سوال جب اس سے کیا جائے گا اے جہنمیوں تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، ما سلککم فی سقر، تو جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے۔ یعنی جہنم میں جانے کا سب سے پہلا ریزن، پہلا کارن، پہلی وجہ جو ہوگی یہ نماز ہوگی، یعنی نماز کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ آج دیکھیے نوجوانوں کے حال، آج دیکھیے لڑکیوں کے حال، آج دیکھیے سماج کا حال، جمعے کے دن نماز، باقی دن غائب۔ سنیچر کہاں گئے، مولوی صاحب بازار چلے گئے تھے، اتوار کہاں گئے، سسرال چلے گئے، سوموار کہاں تھے، دوستوں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا، منگل میں کہاں تھے، منگل کو تھک گیا تھا، ارے بدھ کو کہاں تھے، بدھ کو میں آرام کر رہا تھا، کچھ کام کر رہا تھا، جمعرات کو میں بازار چل گیا تھا، جمعے کے دن حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے پیارے صاحب، یہی ہے آج مسلمانوں کا حال، نماز کے تعلق سے یہ غفلت۔ آپ تصور کیجئے ایک مسلمان نماز کو ترک کر دے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نماز کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ یہ نماز جنت کی کوئی چیز۔ آؤ میں چند منظر میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز خود پڑھتے تھے، صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی نماز پڑھانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو۔ 7 سال کا چھوٹا سا بچہ چلنے پھرنے کا بھی لائق ہوا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال کا بھی بچہ اس کو بتاؤ کہ نماز یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نبی اکرم کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، یہ نماز پڑھو میرے بیٹے، نماز قائم کرو۔ اور جب یہی بچہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَضْرِبُوهُمْ، اس کو مار مار کر کے نماز پڑھواؤ۔ بیٹیوں کو بھی نماز پڑھواؤ، بیٹوں کو بھی نماز پڑھاؤ، کیونکہ قرآن نے اسی نماز کے تعلق سے اتنا کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے، اس وجہ سے نماز پڑھتے رہا کرو۔
بچہ 7 سال کا ہو اس کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا اس کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ میرے بھائیوں نماز ہے تو پھر مسلمان ہے، اور نماز نہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز ہی کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی تو ہے۔ لیکن آج سماج کے اندر دیکھیے مسجدیں ویران پڑی ہوئی، اذانیں ہو رہی ہیں، ممبروں سے اذان، میناروں سے اذان کی آوازیں آتی ہے، لیکن میرے بھائیوں مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد نہیں۔ اتنے جلسے علاقے میں آپ کے اتر دناج پور، آپ کی کشن گنج، کٹیہار، پورنیہ، یہ سیمانچل، اور اس علاقے میں اس کے قرب و شمار میں سب سے زیادہ جلسے، لیکن اس کے باوجود نماز کیوں کی سب سے کم تعداد اسی علاقے۔ غور کریے آپ کیا لے کر کے جائیے گا اللہ کے کہ اللہ پوری رات بھر جلسہ میں نے سنا، جنت میں داخل کر دو؟ نہیں نہیں نہیں، سننے سنانے سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آپ سوچے گا سن لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی کے صحابہ سنتے تھے اور عمل کیا کرتے۔ ہم سن کر کے نکال دیتے ہیں اپنے کانوں سے جو کہ غلط ہے۔ نماز یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور نماز جہنم سے بچانے والا عمل ہے، یاد رکھنا۔ نمبر 3 اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت میں جانا ہے تو ایک کام اور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، اے میرے بندو اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، کون سی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان کی گارنٹی دے دو اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو کہ اے اللہ کے نبی میں اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زبان سے کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، اپنی زبان سے میں تکلیف دہ بات نہیں کہوں گا، اپنی زبان سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے تم زبان کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج یہی تو ہے کہ مسلمانوں کی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، یہاں بولا کچھ ادھر کیا کچھ۔ جب آپ نے اپنی زبان سے کچھ بول دیا تو اس کے اوپر پکے بن جائیے، کچھ بھی ہو جائے زبان سے مت پھریے میرے بھائیوں۔ آج کل مسلمانوں کی زبان کا بھروسہ ہی نہیں، زبان سے جب بھی بولیے اچھی بات بولیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا اللہ کے نبی جنت میں جانے والے اعمال بتائیے، بہت کچھ بتایا، لیکن آخر میں آپ نے اسی زبان کے تعلق سے آپ نے فرمایا اف علیک ھذا، اے صحابہ اس زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت میں چلے جاؤ۔ زبان چھوٹی سی ہے لیکن اگر آدمی بولتا ہے تو یاد رکھیے آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی زبان کے تعلق سے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے کچھ جملہ بولتا ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمہ، ایک بندہ اپنی زبان سے کچھ بولتا ہے من سخط اللہ لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم، اللہ کے نبی فرماتے کہ بندہ اپنی زبان سے کچھ بولتا ہے اور بولنے کے بعد وہ اس بات کے پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو نافرمانی والا جملہ نکل جاتا، اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اسی جملے کے بنیاد پر آدمی جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اسی زبان سے آدمی غیبت بھی کر رہا ہے، اسی زبان سے آدمی چغلی بھی کر رہا ہے، اسی زبان سے آدمی دوسرے کی عزت کو بھی نیلام کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج سماج کے اندر دیکھیے منہ میں جو آیا بول دیا، منہ میں جو آیا پک دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ زبان چھوٹی ضرور ہے لیکن بہت ڈینجر طریقے سے حملہ کر دیتی ہے۔ یہ زبان جو منہ میں آیا پک دیا، ایسا نہیں ہے
سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے.